وہ قیدیوں کی آمد سے کئی گھنٹے پہلے ہی یہاں پہنچ گئے اور ایک ایک منٹ گن رہے ہیں۔ انہیں ابھی امیدیں باندھنے کی ہمت نہیں ہو پائی۔ جس تیزی سے یہ معاہدہ طے پایا ہے، اس کا مطلب ہے رہائی پانے والوں کی فہرست کو آخری لمحوں تک بدلا گیا ہوگا۔ ان خاندانوں کی نظریں سڑک پر جمی ہیں۔ عائدہ اپنے بھائی مراد ابو الرب کے انتظار میں ہے، جو پچھلے 20 برس سے اسرائیلی قید میں ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اب کیسا نظر آتا ہے۔ کل ہی میں اس کے لیے خریداری کرنے گئی تھی۔ وہ ایک بڑی جسامت والا آدمی ہے، پہلے تھا۔ میں اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کے لیے کون سا سائز لوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ آج اس پر فٹ آئے گا یا نہیں، مجھے واقعی نہیں معلوم۔ اٹھاسی قیدیوں کو پیر کے دن غرب اردن اور مشرقی یروشلم واپس بھیجا گیا۔ وہ بس میں قیدی بن کر سوار ہوئے اور بھائی، باپ اور بیٹے بن کر اترے۔ اسرائیل کا اصرار تھا کہ قیدیوں کی رہائی پر جشن نہیں ہوگا، لیکن اپنے سفر کے ان آخری چند میٹروں میں وہ قومی ہیروز کے طور پر کندھوں پر اٹھائے گئے۔ نم آنکھوں کے ساتھ وہ مانوس باہوں میں سمٹ گئے۔ یہ وہ انعام ہے جو حماس نے فلسطینیوں کو 2 سال کی جنگ کے بدلے پیش کیا ہے، لیکن یہاں سب کے ذہنوں میں ایک انکہا سوال ہے، کیا اس کے لیے اتنی قیمت جائز ہے؟ ان قیدیوں کی رہائی کے ساتھ معاہدے کا پہلا مرحلہ اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد بہت کم چیزوں پر اتفاق ہوا ہے۔ تفصیلات، ٹائم ٹیبل اور نظریاتی اختلافات اب بھی حل طلب ہیں، لیکن مراد ان میں شامل نہیں تھا۔ عائدہ غم سے نڈھال ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ مراد کا نام پہلے رہائی پانے والوں کی فہرست میں تھا، لیکن بعد میں انہیں جلا وطن کیے جانے والوں کی لسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ انہوں نے میرے بھائی کو اغوا کر لیا۔ غزہ میں ہمارے ساتھیوں نے آج وہاں رہا ہونے والے 1700 چہروں میں مراد کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں۔ آج خان یونس میں رہا ہونے والوں میں سے کئی کو جنگ کے آغاز سے ہی بغیر کسی مقدمے کے قید رکھا گیا۔ جب قیدیوں والی بس پرجوش ہجوم میں سے گزر رہی تھی، ابراہیم سہلول کھڑکی سے لٹک کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا میں گھر واپس آ رہا ہوں۔ یہ پہلی بار ہے میں نے کھلے آسمان کو اس طرح دیکھا ہے۔ میں تمام مجاہدین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تمام واپس آنے والوں کو ناصر ہسپتال لے جایا گیا تاکہ ان کا طبی معائنہ کیا جا سکے۔ محمد البکری نے اسرائیل پر تشدد کے الزامات عائد کیے۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے بھیانک تجربہ تھا۔ ہمیں جلایا گیا، مارا گیا، ہماری ہڈیاں توڑ دی گئیں، ہمارے جسموں پر آج بھی اس کے نشانات ہیں۔ قیدیوں کا تبادلہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ غزہ میں حماس کا کنٹرول اب بھی برقرار ہے۔ پیر کے روز ایسی ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جن میں حماس کے جنگجو ایک حریف مسلح گروہ کے افراد کو گولی مارتے دکھائی دیے۔ 7 اکتوبر کو حماس کا اسرائیل پر حملہ اس تازہ ترین جنگ کا نقطۂ آغاز بنا جس کی پلاننگ ایک ایسے شخص نے کی تھی جو قیدیوں کے ایک سابقہ تبادلے میں رہا ہوئے تھے۔ اب اس جنگ کا خاتمہ اسی وقت ممکن ہوگا جب حماس اپنی طاقت اور ہتھیار چھوڑ دے۔